بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کے اندر جو چیز فائدہ دے گی وہ ہماری زبان ہے۔ اگر ہم نے زبان سے لوگوں کو زخم نہ پہنچائے ہوں گے، اگر ہم نے زبان سے لوگوں کو نقصان نہیں دیا ہوگا، تو اپنی زبان جو ہے وہ قبر کے اندر انسان کو آسانی پیدا کر سکتی۔ لیکن اگر انسان نے اپنی زبان سے چیزیں صحیح انجام نہ دی تو قبر پہلے ہی رات اس کو تکلیف دے سکتی ہے، اذیت دے سکتی ہے۔ ایک عالم دین بتاتے ہیں کہ وہ دوسرے عالم دین کے خواب میں آئے اور بتاتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ میری روح جو ہے وہ کھڑی ہوئی میرے بدن کو دیکھ رہی ہے، اور میرا بدن جو ہے وہ لوگ میرے آس پاس گریے کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ کہا مجھے دفنا کر چل دیے، اور میں نے ایسے میں دیکھا کہ 2 آگ کے جو ہیں وہ گولے میری طرف آ رہے ہیں۔ جتنے وہ میرے نزدیک آ رہے تھے میری جان جو ہے وہ نکلتی جا رہی تھی، لیکن ایسے میں نے دیکھا کہ ایک نور آیا ہے، جتنا وہ میرے قریب آیا آگ مجھ سے اتنی دور چلی گئی۔ میں نے اس نور کا شکریہ ادا کیا، میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ میں امام رضا ہوں، اور تم جتنی دفعہ میری زیارت پر آئے تھے میں بھی اتنی دفعہ تمہاری زیارت پر آؤں گا۔ خوشاب حال وہ کہ جن کو زیارت کی توفیق ہوئی ہے۔ خدا ہم سب کو امام رضا علیہ السلام کی اور باقی ائمہ علیہ السلام کی اور بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ یقیناً حالات ایسے ہیں کہ خدا ان کو بہتر کرے اور ہم جو ہے وہ ان مقامات پر جا سکے۔ ہمارے ہاتھ خالی ہیں، میرے ہاتھ خالی ہیں، میرے پاس کچھ نہیں سوائے انہی چیزوں میں کہ شاید اس گنبد کے نیچے کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ حرم کہ جہاں سارے دل جڑے ہوئے ہیں، وہ کربلا کی جو 61 ہجری میں قائم ہوئی تھی لیکن آج تک میرے دل پر برپا ہے، وہ جگہ کہ شاید جہاں پر ہم نے کوئی دعا مانگی ہو، شاید کوئی ایک آنسو گرا ہو، وہ آنسو بخشش کا باعث بن جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم عزاداری اور خاص طور پر سید الشہداء علیہ السلام کو یاد رکھیں۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ ہفتے میں 1 دن ضرور کیا کرو، چاہے کسی مجلس میں شرکت کرو، چاہے کچھ بھی سنو، یا خود بہرحال کسی طریقے سے یہ گریہ، اور خاص طور پہ انسان اگر توفیق ہو جائے شب جمعہ تو بہت زیادہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ وہ توشے ہیں کہ جو ظاہراً ہمیں سمجھ میں نہیں آتا لیکن آخرت اور برزخ میں ہمیں کام آتے ہیں۔ ایک خاتون اپنا تجربہ جب بیان کرتی ہیں کہ جب انہیں ایسی حالت میں کہ جہاں ایک جو ہے وہ موت کی حالت انہیں ہو گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو عالم برزخ کے اندر پایا، اور وہاں پر انہوں نے مشکل اور بہت ساری چیزوں کو دیکھا، گھبراہٹ کو دیکھا، تو وہ کہتی ہیں کہ ایسے خوفناک سے چہرے تھے بھیڑیے نما جو میری طرف آ گئے، تو میں نے بہت کوشش کی لیکن ایک دیوار کے کنارے آ کر لگ گئی۔ جب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کوئی چارہ نہیں تھا، اور وہ میرے قریب آ رہے تھے، تو میرے وجود سے ایک آواز نکلی، یا حسین۔ جیسے ہی آواز نکلی تو میں نے دیکھا کہ ایک نورانی ہاتھ آیا اور اس نے مجھے وہاں سے کھینچا، تو میں نے اپنے آپ کو ایک اور جگہ پایا جہاں پر جو ہے وہ میں اس چیز سے نکل گئی۔ وہ کہتی ہے کہ یہ انسان کے وجود ان چیزوں کو جتنا زندگی میں یاد کرتا ہے، مشکل وقت میں وہی جملے اس کے وجود سے باہر نکلتے ہیں۔ کبھی انسان گرتا ہے تو یا علی مدد کہتا ہے، کبھی انسان جو ہے وہ یا حسین کہتا ہے۔ جتنا انسان کا وجود ان الفاظ سے، ان ہستیوں سے، ان مفہوم سے مانوس ہوگا، اتنا ہی اس کو جو ہے اس عالم کے اندر نجات حاصل ہوگی۔ ہمارے ایک استاد بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد محترم کہ جو خود بھی مصاحب پڑھا کرتے تھے، جب ان کو انہوں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اپنے بابا سے کہ وہاں پر کیا خبر ہے، کیا عالم ہے، تو یہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جتنے اس دنیا میں کریم تھے اس سے کہیں گنا زیادہ امام حسین علیہ السلام وہاں پر کریم ہیں۔ جی عزیزان محترم، ہم اپنے ان چیزوں کے ساتھ یہ ہمیں توفیق اس لیے ہوتی ہے کہ ہم ان ذکروں کو، ان اذکار کو سنیں۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم وہ ذکر ہیں اور ہمارا ہی ذکر جو ہے وہ ایسا ذکر ہے۔ یقیناً اہل بیت ائمہ علیہ السلام وہ مظہر پروردگار ہیں،
وہ صفات الہی کے مظہر ہیں. پروردگار نے ان کو بھیج کر جو ہے وہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرایا ہے. اہل بیت علیہ السلام دنیا میں آئے اس لیے کہ وہ ہمیں خداوند متعال کی بندگی کی طرف لے گئے جائیں. ہر امام نے اپنی زندگی میں یہ سب کچھ جو ہے وہ کر دکھایا. اور اگر ہم اپنی زندگی کو، سیرت کو اس طرح عمل پہ پیرا ہوں گے تو یقیناً یہ ہماری شفاعت کریں گے. ابو بصیر کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی ہے، کوفہ کا رہنے والا ہے، بیان کرتا ہے کہ اس کے ہمسائے میں ایک شخص تھا کہ جو عمل جس کا اچھا نہیں تھا، ظلم کرتا تھا، لوگوں کا مال غصب کرتا تھا، اور دنیا دار اور عجیب سی محافل اس کے گھر میں ہوتی تھی. ہمسائے ہونے کی وجہ سے یہ کہتا ہے کہ میں اس کو کبھی کبھی تذکر دیتا تھا، وہ بھی ہمسائے کی وجہ سے میرا احترام کرتا تھا. اور ایک مجھے کہا کہ دیکھو تم اچھے انسان ہو لیکن میں برا انسان. اس نے کہا کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو. کہا کہ ہاں میں چھوڑ دوں گا اگر جسے تم مولا کہتے ہو اگر وہ میری ضمانت دے دے. یہ کہتے ہیں ابو بصیر کو توفیق ہوتی ہے مدینہ جانے کی، امام کی زیارت کرتے ہیں اور امام سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا ایسا جو ہے وہ میرا جو ہے وہ ایک ہمسایہ ہے. امام کہتے ہیں اسے کہو کہ جو لوگوں کا مال کھایا ہے وہ لوٹا دے اور زندگی کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چھوڑ دے تو ہم اس کی ضمانت دیتے ہیں. ابو بصیر جاتے ہیں اور پھر لوگ ان سے ملنے آتے ہیں وہاں پر، کیونکہ جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کی زیارات سے پہنچے ہوتے ہیں. لوگ واپس جانے لگتے ہیں تو وہ شخص بھی جو اس کا ہمسایہ آیا ہوتا اٹھنے لگتا تو کہتے ہیں تم روکو بیٹھو. جب سب چلے جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ امام نے تمہارے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو. تو وہ پوچھتا ہے کہ واقعی امام نے ایسا کہا ہے؟ ہاں بالکل امام نے ایسا کہا ہے. کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ شخص آتا ہے، کہتا ہے آپ کے ہمسائے نے آپ کو بلایا ہے. جاتے ہیں، دیکھتا ہے کہ وہ ہمسایہ جو ہے وہ دیوار کے پیچھے سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جو بھی کسی کا مال تھا، جتنا مجھے پتا تھا میں نے واپس کر دیا، باقی میں نے سب صدقہ خیرات کر دیا، یہاں تک کہ میرے بدن پر اب لباس نہیں، میرے پاس کھانے کا سامان نہیں. یہ کہہ کر ابو بصیر کچھ سامان لا کر ان کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم زندگی گزارو. کچھ عرصے کے بعد پھر پیغام پہنچاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے زندگی کے آخری لمحات میں ہے، اس حالت میں ہے. کبھی اسے ہوش آتا ہے، کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے. ایک دم اسے ہوش آتا ہے اور کہتا ہے ابو بصیر امام نے جو ہے وہ جس چیز کا وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا. یہ کہہ کر بے ہوش ہوتا ہے اور پھر دنیا سے چلا جاتا ہے. ابو بصیر اس کے کچھ عرصے کے بعد جب مدینہ جاتے ہیں اور بھی امام کے گھر میں داخل ہی ہوتے ہیں تو امام دور سے اسے کہہ کر ابو بصیر ہم نے تمہارے ہمسائے کے ساتھ وفا کر دی. عزیزان محترم، ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہم کیسے ہوگا؟ کیا ہمارا لین دین، ہمارا اٹھنا بیٹھنا لوگوں کے ساتھ کیسا ہے؟ حق کھانا یا غضب کرنا صرف پیسہ نہیں ہوتا. مقام، منزلت، گفتگو، اس شخص کی شخصیت، احترام، حقوق الناس صرف مال نہیں ہے، بہت کچھ حقوق الناس ہے. نہ جانے ہم سے کیا کیا کوتاہیاں، غلطیاں پورے دن میں ہوتی رہتی ہیں، اور وہ سب چیزیں خدا کی بارگاہ میں ثبت ہو رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں. کون ان کو مٹائے گا؟ کس طرح انہیں مٹائے گا؟ یہ دنیا کی جو ہے وہ ہارڈ ڈسک نہیں ہے کہ جسے آپ ڈیلیٹ کر دیں موبائل کی طرح تو ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے گا. یہاں تو لکھا گیا سوائے اس کے کہ انسان اس کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے. یہی توبہ استغفار اس کو بچا سکتا ہے. یہی توبہ کہ جہاں قرآن بھی کہتا ہے کہ خدا سیئات کو حسنات میں بدل دے گا. یہ صرف خدا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. نہیں پتا میری زندگی کہ کتنے دن باقی ہیں، میری زندگی کے کتنے ایام باقی ہیں. نہیں پتا میں نے جو غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں میں کس طرح خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا. مجھے کیا شرمندگی ہوگی کہ وہاں پر میں کچھ بول نہیں پاؤں گا اور میرے بدن کے اعضاء اور ساری چیزیں خود جو ہے وہ کہیں گی کہ اس نے یہ غلطیاں کی. کتنی شرمندگی ہوگی اہل بیت علیہ السلام کے سامنے مجھے کہ ان کے حضور میں کیسے ہوں گا کہ میں نے کسی کے ساتھ کتنا ظلم کیا، کسی کے ساتھ کسی کی زیادتی کی. کہاں میری نگاہوں نے گناہ کیا، کہاں میری زبان نے گناہ کیا، کہاں میری سوچیں غلط تھی. کس طرح میں سامنا کروں گا؟ انسان شاید اس شرمندگی سے ہی مر جائے. شاید ایک مومن کے لیے سب سے سخت
اعمال کے بجائے یہی ہو کہ انہیں امام حسین علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو اور کہے کہ مولا یہ آنکھیں آپ کے لیے آنسو تو بہاتی تھی مگر ان آنکھوں سے گناہ بھی ہو گئے. خوب کیسے ہم کھڑے ہوں گے عزیزان محترم. آئیے خدا کی بارگاہ میں اپنے انہی اعمال کو، انہی خطاؤں کو، گناہوں کے اقرار کو وسیلہ بنائیں اور کہیں کہ درگزر کیجئے ہمارے اعمال سے پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا نہ صرف ہمارے بلکہ ہمارے مرحومین کی اور خاندان کے تمام ہمارے آس پاس ہمسایوں کے سب کے گناہوں کی مغفرت فرما.